هذه سبیلی. اب اس کو جوڑ دو. اب دونوں میں نے الگ الگ کر دیا. اب اس کو میں جوڑ کے کہتا ہوں قل هذه سبیلی. ان سے کہو یہ ہے میرا راستہ. ایک تو ہے خبر. یہ خبر نہیں ہے, صرف خبر نہیں ہے, بلکہ اس میں فخر بھی ہے. فخر میں اس کی مثال دیتا ہوں پھر آپ کو یہ لہجہ سمجھ میں آئے گا. قرآن کتاب نہیں ہے, قرآن کلام ہے. کلام کو لکھا گیا ہے, لکھنے کی وجہ سے کتاب ہے. زندہ رب کا کلام ہے, زندہ مالک کا کلام ہے. اس میں اتار بھی ہے, چڑھاؤ بھی ہے, لطافت بھی ہے, جمال بھی ہے, جلال بھی ہے, حیبت بھی ہے, جبروت بھی ہے, بشارت بھی ہے, انذار بھی ہے. ان سارا ایک حسن و جمال کا مجموعہ ہے. پھر میں یہ کہتا ہوں, میں نئی گاڑی خرید کے آتا ہوں تو میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ میری گاڑی ہے, یہ میری گاڑی ہے نئی. جب میں سزوکی پہ ہوتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں بس اپنی ہے. میں کہتا ہوں بس اپنی ہے. ہاں جی بات شکر ہے جی, چلو سواری تو ہے جی, شکر ہے. کبھی سزوکی والا نہیں کہا میری گاڑی ہے, بڑی گاڑی کا یہ میری گاڑی ہے. یہ لہجہ سمجھ میں آ گیا نا. تو ہذہ سبیلی میں ہے ہذہ سبیلی, یہ میرا راستہ ہے. یہ لہجہ ہے یہاں. یہ لہجے میں تفسیروں سے نہیں سمجھا, بدوؤں کی صحبت سے سمجھا. اہل زبان کے ساتھ بہت عرصہ رہنے کو ملا تو ان کے ساتھ رہ کر میں لہجے سمجھاؤں کہ یہ کیسے, کس لفظ کو کیسے بولتے ہیں, کس لہجے میں بولتے ہیں. تفسیر تو لفظ کا ترجمہ بتاتی ہے, لہجہ تو نہیں بتا سکتا. ہذہ سبیلی, یہ ہے میرا راستہ, یہ ہے میرا راستہ. کیا ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, میں بھی میری امت بھی. تو یہ صرف تو تبلیغی جماعت کا نظام تھوڑا ہی ہے. دیکھو ہر کلمہ گو کے لیے اللہ کہہ رہا ومن اتبعنی, جو میرے پیچھے چل رہے ہیں قولا یا فعلا, ان سب کا یہی راستہ ہے. علی بصیرہ, یہاں سواری کیا ہے؟ بصیرت. پیسہ نہیں, ملک نہیں, مال نہیں. اپنے مدرسوں میں دیکھ لو, فقراء پڑھنے والے, فقراء پڑھانے والے, فاقہ مست پڑھانے والے. اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھو, فاقہ مستوں نے دین کی خدمت جو کی ہے مالداروں نے نہیں کی ہے. علی بصیرہ, یہ دعوت کا کام تم یہ نہ سمجھو کہ جیب میں پیسہ نہیں, چلہ کیسے لگے گا, سال کیسے لگے گا. تمہارے ذمہ قدم اٹھانا ہے, انتظام اللہ کرتا ہے, اس کے غیبی خزانے بھرے پڑے ہیں. علی بصیرہ, اس کا زیور, اس کا ذاکرہ بصیرت ہے, بصیرت. ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. انا من اتبعنی. وسبحان اللہ, وسبحان اللہ کا کیا مطلب؟ وما انا من المشرکین. پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ دعوت کو یوں اٹھایا, اللہ نے یوں اٹھایا, اور عرشوں کا یہ ہے میرا راستہ. میں ڈاکٹر ہوں, جاتا جی میں ایسے پڑھا سی. لیکن میں ایک دفعہ اپنے دوستوں سے ملنے گیا گورنمنٹ کالج لاہور, میں رہنا کرتا تھا وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں. انہیں کو چھوڑ کے نہیں کرا تو میں ان کو ملنے چلا گیا. تو نیو ہاسٹل ضلع کچہری کے سامنے ہے, وہ وہاں چلے گئے تھے. ایک ہمارا دوست ظہیر اس کا نام تھا, وہ میڈیکل کالج میں چلا گیا سنگر گڑھ میں. تو میں آیا تو انہوں نے میری خاطر وہ کینٹین کے آگے ہم نے کرسیاں لگائیں, میز لگائے, انہوں نے میرا بڑا احترام کیا. تو ظہیر میرے سامنے بیٹھا تھا, میں اس کے سامنے بیٹھا تھا. تو وہ یوں ایسے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا. تو مجھ سے کہنے لگا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں رائمنڈ مدرسے میں پڑھ رہا ہوں. تو کہنے لگا روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ حالانکہ اس کو میرا پورا تعارف ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و احسان سے, اپنے عنایت و کرم سے مجھے ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے میں پیدا کیا ہے. لیکن مولوی کا لفظ گالی تھی 70 کی دہائی میں. روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ تو میں نے کہا تو کہاں سے کھائے گا؟ تو ایسے بیٹھا تو یوں ہو کر کے میں کہا میں ڈاکٹر ہوں, ہذہ سبیلی. اور سمجھو میں ڈاکٹر ہوں. یہ اس کی میری آخری ملاقات کی, اس کے بعد کبھی نہیں ملا, پتہ نہیں کی جگہ زندہ مر گیا. لیکن ڈاکٹر کیا ہے؟ پیشاب کا اسٹور ہے,
تو خانہ ٹیسٹ کو ہم اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، ساتھ اکیلے بیٹھے ہوں گے. یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، پخانا ٹیسٹ ہو رہا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میرا نصیب اللہ، نہ میں خود میرا ارادہ، نہ میری ماں کا ارادہ، نہ میرے باپ کا ارادہ، نہ میرا خاندانی پس منظر. مولانا حنیف صاحب کو اللہ نے منصب بخشا تو خاندانی پس منظر ہے، ایک وشیش سلسلہ ہے. ہم تو بالکل گواروں کی اولاد، نادان مولوی ہمارے گاؤں میں کم نہیں ہوتا تھا، کم. تو مجھے اس تصویر میں دیکھتے تھے جب 70 کی دہائی، اب تو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کی برکت سے کہاں کہاں سے اللہ نے نظام تبدیل کر کے دکھا دیا. تو اللہ نے دعوت کو یہاں کھڑا کیا تو کہیں دائی متکبر نہ ہو جائے، کہیں دائی میں فخر نہ آ جائے، کہیں دعوت دینے والا عجب کا شکار نہ ہو جائے اور کر کے بھی برباد نہ ہو جائے. تو وہ سبحان اللہ، وہ سبحان اللہ. کیا مطلب کہ یا اللہ میں کہاں اور تیری دعوت اے اللہ کہاں، میں اس کا حق کہاں ادا کر سکتا ہوں. وہ سبحان اللہ، میں تیری دعوت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. میں تیری دعوت کا حق کہاں ادا کر سکتا ہوں. وسبحان اللہ، تو کہاں تک تو کر رہا ہے کہ وما انا من المشرکین. مولانا 5 نمبر کتنے ہیں وفات میں؟ 40. جو 40 نمبر پہ پاس ہوتا ہے اس کو فیل ہونے کا تانا تو نہیں دے سکتے، لیکن تو پاس ہونے کا فخر بھی کوئی نہیں. 33 نمبر والا چھپتا پھرتا ہوتا ہے کہ میں کہیں دستا میں پاس ہویا. جو 3rd ڈویژن میں پاس ہوتا ہے اس سے پوچھو نا کتنی کون سی ڈویژن ابا کی ہو گئے پاس ہو. جو 1st ڈویژن لیتا تھا میں 1st ڈویژن ہے، میرے 890 نمبر ہیں، اور جس نے 33 نمبر لیے ہیں اس میں فخر نہیں ہوتا ہے. وما انا من المشرکین اسلام میں 33 نمبر ہے کہ میں شرک نہیں کرتا. میرے اندر ہر عیب ہے سوائے ایک کے. ایک اور واقعہ سنو پھر جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ شاید واضح ہو گئے. ہماری جماعت گئی چونیا تو ہمیں لوگوں نے کہا چودھری حاکم کو توبہ کرواؤ تو تبلیغ کو مانے. چودھری حاکم ایک ذمہ دار تھا، ڈاکو رکھے ہوئے، قاتل رکھے ہوئے، شراب کے اڈے، قبضے کرو، ہر عیب چودھری حاکم، ہر عیب کا مجموعہ چودھری حاکم. بہت ہو گئے اس سے کھل کے بتا رہا ہوں. زندہ ہو تو نام نہ لیتا ہوں، مر گیا بیچارہ، لیکن توبہ کر کے مرا. تو ہم نے جماعت بھیجی کہ جاؤ چودھری حاکم کو وصول کر کے لاؤ. تو ہمارے 3-4 ساتھی گئے، 2 گاڑیاں گئیں، تو انہوں نے جا کر پتہ نہیں کیا بات کی، اللہ جانے، لیکن اس کو لے کر آئے. 6 فٹ سے اوپر قد، اتنا چہرہ، دگنا منہ سے چہرہ، اور بڑی بڑی مونچھ اور لمبا کرتا اور تہمت کی ڈبے نیچے تک اور تہمت جھڑ دیتا ہوا پیچھے. بالکل وہ ایک حاکم کی تصویر تھا، مردانہ وجاہت عجب تھی اس کے اندر. تو انہوں نے میرے آگے بٹھا دیا. میں تو اس سے بھی زیادہ کمزور تھا تو لگے کہ میرے ہاتھ سے جب چڑا بہ جاؤ. میں کہا یہ تو میری تو شخصیت ہی اس کے سامنے دب گئی ہے تو یہ میری بات کا اثر کیا لے. خیر اللہ نے کرم کیا، پتہ نہیں میں نے کیا بات کی مجھے یاد نہیں ہے. اس کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا. اور 15-20 منٹ کی بات ہوئی تو اس کی آنکھیں بھر گئیں. تو پھر آگے مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب ایک میں شرک نہیں کیتا بلکہ ہر گناہ کیتا ہے، میری بھی تو بخشش ہو جاتی. وما انا من المشرکین. یا اللہ دعوت اللہ بہت عظیم کام ہے پر میں صرف 33 نمبر والا ہوں، 33 نمبر والا ہوں، تاکہ عمل کا فخر بھی نہ آئے کہ جیسے پیسے سے انسان کے اندر تکبر آتا ہے ایسے نیکی سے بھی تکبر آتا ہے. تو اس تکبر سے بچانے کے لیے اللہ نے کہا آپ سبحان اللہ، کوئی ہے تیرے رب کی تعریف کا حق ادا کر سکے؟ وہ سبوح القدوس ہے. میں انسان ہوں، میرا علم محدود ہے، میں تیری تعریف کا حق کہاں ادا کر سکتا ہوں. ہاں اتنا ہے کہ میں نے کام نہیں چھوڑا، کام میں نے ضرور کیا ہے،
33 نمبر والا کام کیا ہے. یہ آیت پوری کی پوری آپ کو دعوت اللہ کا منصب بھی بتاتی ہے, آپ کی ذمہ داری بھی بتاتی ہے, اور اس دعوت کے دیتے دیتے دل اندر میں اٹھنے والے شیطانی حملوں سے بھی بچاتی ہے. یہ ایک آیت آپ اپنے اندر میں لے لو تو آپ کو بیٹھنا سمجھ نہیں آئے گا, آپ کو پھرنا سمجھ میں آئے گا کہ پھرو بھائی اللہ کے پیغام کو لے کے پھرو. تو میری یہ گزارش ہے میرے عزیزو, عمل کی دنیا بہت بڑی محنت کا بہت بڑا محنت کا میدان ہے. شہروں کے شہر خالی پڑے ہیں, بازاروں کے بازار شریعت سے خالی پڑے ہیں, تجارتی منڈیاں شریعت سے خالی پڑی ہیں, اور دیہات شریعت سے خالی پڑے ہیں, اور طبقات کے طبقات وہ دین سے خالی پڑے ہیں. خود بھی صفات ایمان کے لیے نکلو اور اوروں کو ان صفات پر لانے کے لیے نکلو. یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائے گا, قم فانذر وربک فکبر. یہاں سے ابتدا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ, ان کی عزت بٹھا کر اب ثیابک فطہر والرجز فاہجر. خود بھی ظاہر اور باطن اس کے اندر ڈھلو. ولا تمنن تستکثر, دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ, قناعت سے چلو. ولربک فاصبر, پھر یہ نہ کہو کہ نتیجہ تو نکلتا نہیں, بس تم اللہ کی خاطر چپ کر کے کام کرتے رہو, نتیجہ میرا رب جب چاہے گا نکالے گا. نہ بھی نکلے تو مایوس نہ ہو. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, یہ لفظ صاف بہت بڑی تسلی ہے. لفظ صاف بہت بڑی تسلی ہے کہ میرے بندو, بہت سے نبیوں کی محنت کا میں نے کوئی نتیجہ ظاہر نہیں کیا. لوط علیہ السلام پر ایک آدمی ایمان نہیں لایا ان کی قوم میں سے سوائے گھر کی بیٹیوں کے. تو اگر تمہیں ملتان میں نتیجہ نظر نہ آئے تو فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, بس قیامت آنے ہی والی ہے, قیامت آنے ہی والی ہے. وہاں میں کہہ دوں گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اور میں کہہ دوں گا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ كُذِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو دورے والے بچے ہیں یہ ایک سال نقد کھڑے ہوں اور پھر درجہ بدل